صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی گوادر کے علاقے کلمت میں مسافروں پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ صدر زرداری نے کہا، دہشت گرد ملک کی ترقی، صوبے کی خوشحالی کے دشمن اور بلوچستان کو ترقی کرنا نہیں دیکھنا چاہتے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ شرپسند عناصر بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں، انہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جاں بحق افراد کے ورثاء سے تعزیت، بولے شناخت کر کے مسافروں کو نشانہ بنانا درندگی ہے، بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف پختہ عزم کو کمزور نہیں کر سکتیں۔ دہشت گردی کا شکار جعفر ایکسپریس 16 روز بعد بحال، پشاور کینٹ سے کوئٹہ کے لیے روانہ۔ وفاقی وزیر امیر مقام اور ریلوے حکام نے مسافروں کو الوداع کیا۔ دہشت گرد پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ آرمی چیف کی قیادت میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا، امیر مقام کی گفتگو۔ ادویات کی فراہمی کے لیے بجٹ ریلیز نہیں کروا سکتے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی عدم دستیابی کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا، ہیلتھ کمیشن کیئر کی سی ایم سے میٹنگ ہونی چاہیے، پھر روزانہ اسپتالوں کے دورے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی۔ لیب ٹیسٹ کی فیس مقرر کر کے آئندہ رپورٹ پیش کی جائے، عدالت کا حکم، سماعت 10 اپریل تک ملتوی۔ بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ، مشتعل افراد نے گھروں اور گندم کی فصل کو بھی آگ لگا دی۔ خاتون اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ پولیس اور ایف سی نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، ملزمان کی تلاش جاری۔ ملاکنڈ میں افغان مہاجر کیمپ کے قریب کار نہر میں جا گری، 5 افراد جاں بحق، لاشیں درگئی اسپتال منتقل۔ مرنے والوں میں میاں بیوی، بیٹی، بہو اور ایک بچی شامل۔ کراچی میں پے در پے ٹریفک حادثات، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان، کہتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچوں کو کچلا جا رہا ہے، کب تک اپنے کندھوں پر جنازے اٹھائیں گے؟ ہماری شرافت اور مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں، پھر نہ کہنا پرانی ایم کیو ایم لوٹ آئی۔ جنگی منصوبہ لیک ہونے کی خبریں بے بنیاد اور میڈیا ٹرائل ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ کہا، یہ قومی سلامتی کا ایشو نہیں، اسے اہمیت نہیں دیتا۔ غیر ملکی کارز کی امپورٹ پر 25% ٹیکس عائد، فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، حماس ترجمان عبداللطیف سمیت مزید 14 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، مجموعی تعداد 50,183 ہو گئی۔ حماس کا مکمل خاتمہ نہ ہوا تو مزید طاقت سے حملے کریں گے، اسرائیلی وزیر اعظم کی ہرزہ سرائی، غزہ کے مزید علاقوں پر قبضے کا اعلان۔ اور پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے قبل نیوزی لینڈ کو دھچکا، کیوی کپتان ٹام لیتھم انجری کے باعث ون ڈے سیریز سے باہر۔ مائیکل بریسویل قیادت کریں گے، ہنری نکلز متبادل کے طور پر نیوزی لینڈ اسکواڈ میں شامل۔ سلمان آغا، حارث روف، خوشدل شاہ سمیت پاکستان ٹی20 اسکواڈ کے 8 کھلاڑیوں نے ون ڈے ٹیم کو جوائن کر دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے 29 مارچ کو نیپیئر میں ہوگا۔ جنگی منصوبہ لیک ہونے کی خبریں بے بنیاد اور میڈیا ٹرائل ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ مائک والٹس اور پیٹ ہیگس کا دفاع، بولے دونوں کا معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ملکی سلامتی کا ایشو نہیں، اس سے اہمیت نہیں دیتا۔ حوثیوں کے ٹھکانوں پر کامیاب حملے کیے، بائیڈن اپنے دور میں سوتے رہے، غیر ملکی کاروں کی امپورٹ پر 25% ٹیکس عائد، فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان، ٹیرف میں کمی کے لیے چین کو ٹک ٹاک بیچنے کی پیشکش، کینیڈین وزیر اعظم کا سخت رد عمل، اقدام کینیڈین ورکرز پر براہ راست حملہ قرار دے دیا، تعلقات ختم کرنے کا عندیہ۔ استنبول کے معزول میئر کی گرفتاری کے خلاف 8ویں روز بھی احتجاج، مختلف شہروں میں ریلیاں، پولیس سے جھڑپیں، گرفتار افراد کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی۔ مظاہرین نے عوام سے حکومتی کمپنیز کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی، تاریخی مقامات کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا، ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، صدر رجب طیب ایردوان کا پارلیمنٹ سے خطاب۔
شمالی کوریا کا AI ٹیکنالوجی کے حامل ڈرون کا کامیاب تجربہ. ڈرون زمین اور سمندر میں اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. دشمن کی سرگرمیوں کا سراغ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. پاکستان نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کے ماہرین کا بیان مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ عناصر محض مظاہرین نہیں بلکہ لاقانونیت اور تشدد کی وسیع مہم میں شریک ہیں. ان عناصر کی قانون کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس گٹھ جوڑ کی تازہ ترین مثال کوئٹہ کے ڈسٹرکٹ اسپتال پر دھاوا ہے. حکومت پر لازم ہے وہ اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے. اندیشہ ہے علی امین گنڈاپور کی چھٹی ہو جائے گی. وہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کی گڈ باکس میں نہیں. مجھے نکالنے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کے پی کو تھوڑا وقت مل گیا. شیر افضل مروت کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی کو قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی میں جانا چاہیے تھا. تحریک انصاف کو بلاول بھٹو کی آفر قبول کرنی چاہیے ورنہ فیس سیونگ بھی نہیں رہے گی. عید کے بعد پارٹی میں فارورڈ بلاک بننے کی پیش گوئی. استنبول کے معزول میئر کی گرفتاری کے خلاف 8ویں روز بھی احتجاج. مختلف شہروں میں ریلیاں، پولیس سے جھڑپیں. گرفتار افراد کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی. مظاہرین نے عوام سے حکومتی کمپنیز کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی. تاریخی مقامات کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا. ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. صدر رجب طیب اردوان کا پارلیمنٹ سے خطاب. شمالی کوریا کا AI ٹیکنالوجی کے حامل ڈرون کا کامیاب تجربہ. ڈرون زمین اور سمندر میں اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. دشمن کی سرگرمیوں کا سراغ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. لیلۃ القدر کی تلاش. مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح پرور مناظر. لاکھوں مسلمانوں نے پوری رات عبادت میں گزاری. مسجد اقصی میں ہزاروں افراد کا اجتماع. امت مسلمہ کے لیے دعائیں. سوات کی وادی کالا میں برف باری کا سلسلہ جاری. بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ. پشاور، چارسدہ، کوہاٹ سمیت مختلف شہروں میں بارش. موسم دوبارہ سرد. میاں والی، بھکر، حافظ آباد، پنڈی بھٹیاں اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے. وقفے سے بارش کی پیش گوئی. لیلۃ القدر کی تلاش. مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح پرور مناظر. لاکھوں مسلمانوں نے پوری رات عبادت میں گزاری. مسجد اقصی میں ہزاروں افراد کا اجتماع. امت مسلمہ کے لیے دعائیں. سوات کی وادی کالا میں برف باری کا سلسلہ جاری. بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ. پشاور، چارسدہ، کوہاٹ سمیت مختلف شہروں میں بارش. موسم دوبارہ سرد. میاں والی، بھکر، حافظ آباد، پنڈی بھٹیاں اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے. وقفے سے بارش کی پیش گوئی.